سے آگے جب آپ بڑھیں گی، اندر جائیں گی، تو سب سے پہلا خیمہ جو وہاں دیکھیے گا وہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، وہ خیمہ کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ اس خیموں کے اندر سیدانیوں کا بھی خیمہ ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے پشت کی طرف تو جو خیمہ ہے وہ خیمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے، یہ امام حسین کا خیمہ بنا ہے، اور بالکل اسی سے لگا ہوا جناب زینب کا خیمہ۔ اس سے آگے جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے سید سجاد کا خیمہ بنا ہے، چوتھے امام کا خیمہ۔ اس سے آگے جب ہم اندر داخل ہوں گے، وہاں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ۔ اب خیموں کو بہت ہی مختصر صورت میں بس خالی اس کا ایک نشان رہ جائے اس لیے وہاں میں ضریب تعمیر کر دی گئی ہے اور ایک صورت بنا دی گئی، لیکن اصلاً یہ خیمے اتنے چھوٹے نہیں ہوتے، کہ خیمے بڑے بڑے۔ انہیں خیموں کے مابین ایک خیمہ مشق کا ہوتا ہے، جہاں پہ مشق رکھی ہوئی تھی، ساری مشقیں تھیں، وہاں پہ پانی رکھا جاتا تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خیموں کے اندر جب پانی ختم ہو گیا تو ننھے ننھے بچے اس خیموں کے اندر آتے تھے، اور آنے کے بعد اپنے کلیجے سے سوکھی ہوئی مشکیزوں کو لگاتے تھے، اور یہ تسلی کرتے تھے کہ شاید اس سوکھے ہوئے مشکیزے کے ذریعے کوئی سکون مل جائے، شاید اس سوکھے ہوئے مشکیزے کے ذریعے سے کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ ستم ہو گیا اس وقت جب شام غریبہ آئی۔ اب تک جو خیمے نو محرم تک کے آباد تھے، لیکن جیسے عصر عاشور آتی ہے یہ خیمے اجڑنا شروع ہو گئے۔ اب ادھر امام مظلوم کربلا کی شہادت کیا ہوئی، شہادت کے بعد آپ دیکھیں گے منظر کچھ اور ہو گیا۔ منظر یہ تھا کہ اس خیموں میں آگ لگا دی گئی، آواز آتی تھی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، آوازیں آتی تھیں، خیموں پہ حملہ ہوتا جاتا تھا۔ بیویاں ایک خیموں سے دوسرے خیموں کی طرف جاتی، دوسرے خیموں سے تیسرے خیمے کی طرف جاتی، تیسرے خیمے سے چوتھے خیموں کی طرف جاتی۔ بالآخر ساری بیویاں سید سجاد کے خیمے میں جب پہنچتی ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی، اے بیٹا سجاد، تم وقت کے امام ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارا حکم کیا ہے، کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ بس یہ فقرہ سننا تھا۔ سید سجاد فرماتے، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں کو چھوڑ دیجئے۔ اے بیٹا سر سے ردائیں چھن چکی ہیں، اے بیٹا ہماری ہوائیں جل چکی ہیں، اے بیٹا ہم مہیا ہو چکے ہیں، کیا ننگے سر باہر چلے؟ اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ ہاں بالآخر جب سارے خیمے جل گئے ہیں نا تو حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا انہی خیموں میں ایک 4 سالہ بچی بھی ہے جو کبھی اس خیمے کی طرف بھاگتی ہے، کبھی اس خیمے کی طرف، کبھی کہتی ہے پھوپھی اماں میں کدھر جاؤں، کبھی کہتی ہے بابا تم کہاں چلے گئے، کبھی خیمے کے پاس آتی ہے چچا عباس کیا ہم کو تنہا چھوڑ دیا، کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں رہے گا؟ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ننھی سکینہ کے رخسار پہ کسی نے تماچے مارے، کسی نے کان سے گوشوارے چھینے، میں نے دیکھا ارے بچی کا دامن جل رہا تھا، قریب بڑا میں نے چاہا کہ بچی کے دامن سے آگ بجھا دے۔ سکینہ کہتی حمید ہمارے دامن کو مت چھونا، ہم مخدرات عصمت ہیں، نامحرم ہمارے دامن کو نہیں چھو، نامحرم ہمارے دامن کو نہیں چھو سکتے۔ ہاں عزیزان گرامی وہ وقت بھی آتا ہے، خدا آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے، خدا آپ کی آرزوؤں کو قبول فرمائے۔ وہ وقت آتا ہے جب سارے خیمے جل چکے ہیں، بیویاں خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، زینب و کلثوم خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، رباب و لیلی و فروا خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ سید سجاد خیمے سے جناب زینب پشت پہ لے کے سید سجاد کو نکلتی ہے، جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو بچایا۔ اب جب سب بیٹھے ہوئے تھے، رات کا سناٹا آتا ہے، سب لٹ چکا ہے، سب تباہ ہو چکا، سب برباد ہو چکا، سارے شہید جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اتنے میں عجیب منظر پیش آیا، جناب زینب جناب عباس کے خیمے کے پاس، ہاں اسی خیمے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بہن کلثوم فرماتی ہے، جناب کلثوم فرماتی ہے بہن زینب آج تم عباس باوفا کی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہو؟ کہا ہاں کلثوم آج میں عباس بن کے کھڑی ہوئی ہوں، آج میں
اہل حرم کے لیے عباس بن کے ان کی حفاظت کروں گی۔ عجیب مرحلہ آیا، جناب زینب نے دیکھا کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، گھوڑ سوار ہے، آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے گھوڑ سوار اب آگے مت آ، اب ہمارے پاس لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ابھی سکینہ تھک کے سوئی ہے، پیاسی ہے، بچے ابھی سوئے ہیں، ایسا کرو صبح میں آ جانا، جو لینا ہو صبح میں لے لینا۔ لیکن گھوڑ سوار نہیں رکتا ہے، قریب بڑھتا جاتا ہے، قریب بڑھتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اتنا قریب آیا کہ جناب زینب کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئی، کیا دیکھتی ہے؟ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ علی مرتضیٰ ہے۔ بس جیسے ہی بابا کو دیکھنا تھا کلیجہ پھٹا، لپک کے آگے بڑھی، کلیجے سے لگایا مولا کائنات، اے بیٹی زینب بڑے مظالم سہ لیے، اے بیٹی زینب بڑی مصیبتیں جھیلی، اے بابا آنے میں بڑی دیر کر دی، حسین میرا مارا گیا، اے بابا دیر کر دی، عباس بازو اتروا چکے ہیں، اے بابا دیر کر دی، شہداء کی لاشیں پامال ہو گئی۔ بس ایک فقرہ سننا تھا، ہر بیوی پیچھے سے سلام کرنے لگی، کبھی کلثوم نے سلام کیا، بابا میرا سلام ہو آپ پہ، رباب نے سلام کیا، میرا سلام ہو آپ پہ، فضہ نے سلام کیا، میرا سلام ہو آپ پہ۔ اتنے میں جناب امیر کائنات کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے